ریلی کی زمین پر اگر نہ ہوتا وہ اگر بھٹکتے ہم ادھر ادھر ذلیل ہوتے در بدر خدا کا ہو گیا کرم کرم نے رکھ لیا بھرم ہمارے پیچھے آ گیا ہمارے پیچھے آ گیا رضا 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 رضا۔ آج کل عوام کا اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آج کل عوام اس چیز پہ اتر آئی ہے جو شریعت کے بھی خلاف ہے، خلاف سنت، خلاف شرع کام ہے، اس پہ اتر آئی ہے۔ اور آج جو معاشرے کا حال دیکھ رہے ہیں نا، آج کل جو ہم پیر دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ایسے ایسے پیر نکل کے آ رہے ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ اگر میں بتاؤں گا تو نہ جانے آپ کہیں گے کہ حضرت پتہ نہیں کون سے ٹاپک کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت اپنے چینل پر اگر ویڈیو ڈالتے بھی ہیں تو بس ایسے ہی ڈالتے ہیں ایک دوسرے کے مخالف ہونے والی۔ تو یاد رکھ لیں میں اپنے یوٹیوب چینل سے یا اپنے سوشل میڈیا ایپ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتا ہوں جو آپ کو بھڑکاؤ لگے یا آپ کو کسی سے خلاف کرے۔ میں ایسی کوئی بات نہیں ڈالتا ہوں، میں حق اور سچ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے عزیزوں یاد رکھ لیں، آج کل جو معاشرے میں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نا، آج کل جو انٹرنیشنل پیر صاحب نکل کر آ رہے ہیں، لوگوں کو مرید کر رہے ہیں اور لوگ ان سے مرید بھی ہو رہے ہیں۔ یار تمہاری عقل کہاں چلے گئی ہے؟ کچھ تو یار خیال کرو شریعت کا، کچھ تو یار ذہن کو اپنے لڑاؤ کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، پیر کے اندر کیا چیزیں ہونا چاہیے، کیا چیزیں نہیں ہونا چاہیے، پیر کس چیزوں سے دور ہونا چاہیے، کن چیزوں سے نزدیک ہونا چاہیے۔ نہیں اگر کسی کو دیکھ لیا کہ بس لمبی ٹوپی، لمبا جبہ، لمبے بال، لمبی داڑھی، پیر صاحب ہمارے بن گئے، بس یہی انسان نے معاشرے میں ایک ہٹ کنڈا بٹھا دیا ہے۔ اور آج کل جو انٹرنیشنل پیر صاحب نکل کر آ رہے ہیں نا، جس سے آپ مرید ہو رہے ہیں، یاد رکھنے کہ پیر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لمبا جبہ، لمبی ٹوپی، لمبی داڑھی اور چیخ چلا کے کیا نام ہے لوگوں کو بیان کرتا ہو، لوگوں کو بتاتا ہو یہ ہے وہ ہے۔ یار کوئی بھی بات ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی بات ہم سمجھاتے ہیں تو وہ چیخ کے نہیں سمجھائیں گے، بلکہ ہم پیار سے اطمینان و سکون کے ساتھ اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اب یاد رکھ لیں کہ جو انٹرنیشنل پیر ہیں، ان سے مرید ہونے والے جتنے بھی ہیں اور جو انٹرنیشنل پیروں سے مرید ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، یاد رکھ لیں کہ مرنے کے بعد تم جو سوچتے ہو کہ ہم مرید جس سے ہوئے ہیں وہ پیر صاحب جو ہیں وہ ہماری شفاعت کروائیں گے، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کروائیں گے، تو ایسا بالکل بھی نہ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو پیر انٹرنیشنل ہیں وہ آپ کی شفاعت کروائیں گے، وہ آپ کے گناہوں کو بخشوائیں گے، ایسا نہیں ہے میرے عزیزوں۔ یاد رکھ لیں جو انٹرنیشنل پیر صاحب ہیں، پہلے ان کو ہی کوئی بخشوا دے، پہلے ان کے ہی گناہ کوئی معاف کروا دے۔ یار وہ اپنے گناہ تو خود معاف نہیں کروا سکتے۔ انٹرنیشنل پیروں کا آج یہ حال ہے، اگر نماز کا وقت ہو رہا ہے نا تو نماز کو چھوڑ رہے ہیں اور تقریروں میں لگے پڑے ہیں، پیسہ چھاپنے پہ لگے پڑے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں یار جو شریعت کے خلاف کام ہے، شریعت کے قطعاً ناجائز حرام جو کام ہے، ان کو یار فالو کر رہے ہیں انٹرنیشنل پیر۔ یار کچھ تو حیا کرو، شریعت کو کچھ تو پڑھو یار۔ کیا کہاں کے پیر بن گئے یار تم؟ کس نے تمہیں پیر بنا دیا یار؟ لمبی ٹوپی، لمبا جبہ، اس سے کوئی پیر نہیں بنتا ہے، تقویٰ طہارت پرہیزگاری سے پیر بنتا ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھ لے کہ جو پیر ہیں انٹرنیشنل، وہ کان کھول کر کے سن لیں، قوم کو بہت گمراہ کر لیا، پر اب یہ اہل سنت والجماعت والے آپ کو یہ ہٹ کنڈے نہیں پھیلانے دیں گے، یہ قوم کو گمراہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ قوم کو جو آپ نے گمراہ کر رکھا ہے نا، گھروں میں جا جا کر، روڈوں پر لوگوں کو روک روک کر ان سے کہتے ہیں ہم پیر ہیں، ہم سے مرید ہو جاؤ، ہم یہ کر دیں گے، ہم آپ کے گناہ معاف کر دیں گے، ہمارا اتنا دبدبا ہے، ہماری اتنی پہچان ہے، ہمارے پاس ڈی ایم کا فون آتا ہے، ہمارے پاس سی ایم کا فون آتا ہے۔ یار جس پیر کو دنیا دار کی پڑی ہو، جس کو آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو اس پیر کو میں کوئی بادشاہ تھوڑی کہوں گا یار۔ وہ تو انٹرنیشنل پیر ہے، وہ تو دنیا میں ایک دکھاوا کر رہا ہے، قبر میں اس کا تماشا وہ اس کے مرید دیکھیں گے۔ یاد رکھ لیں میرے باتیں جو ہیں کڑوی ہیں، پر حقیقت کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ اگر میرے منہ سے کوئی بھی اگر غلط بات نکلے اور وہ حقیقت نہ ہو تو میرا ضرور وہ جملہ پکڑے ہوں، میرے پاس لائیں،
کہ حضرت آپ نے یہ جملہ، یہ الفاظ، یہ لقب غلط بولا ہے، اور میں مان جاؤں گا کہ ہاں میں نے یہ بات غلط بولی ہے، میں انٹرنیشنل پیروں کی بات کر رہا ہوں، ہر پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کچھ پیر تو ایسے ہیں جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے، اور پیر اصل وہی ہے۔ میرے تاج الشریعہ کا چہرہ جو دیکھتا تھا نا، کلمہ پڑھنے لگتا تھا۔ آج کے پیروں کی اگر صورتوں کی بات کی جائے نا، جو نماز فجر کو چھوڑنے میں ڈٹے پڑے ہیں، جو نماز ظہر کو چھوڑنے میں ڈٹے پڑے ہیں، نماز عصر کی پرواہ نہیں ہے، نماز مغرب پتہ نہیں کہاں پڑھ رہے ہیں، نماز عشاء کہہ رہے ہیں ہماری مدینے میں ہو رہی ہے۔ یار ایسے پیروں پہ ایمان رکھتے ہو تم؟ تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، تم نے انٹرنیشنل پیروں کو اپنا پیر بنا لیا۔ میرے عزیزوں یاد رکھ لیں، 4 دن کی زندگی ہے، ان پیروں کے ہٹ کنڈوں میں نہ آؤ، ان کے بچھائے ہوئے جال میں نہ پھنسو۔ ان کا کام ہے دنیا کو اکٹھا کرنا، دنیا سے محبت کرنا اور اپنی جیبوں کو بھرنا۔ ان پیروں کا کام ہے، یاد رکھ لیں یار، جس پیر کو اگر خلاف سنت، خلاف شرع کام معلوم نہ ہو، جو یہ جانتا نہ ہو کہ خلاف سنت، خلاف شرع کیا ہے، ضروریات دین کیا ہے، دین کی ضروریات آخر کس چیز میں ہے، کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا کام نہیں کرنا چاہیے، ان پیروں سے آپ مرید ہو رہے ہو۔ یار یاد رکھ لیں، مرنے کے بعد نا جس مقصد سے آپ مرید ہوتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو ہمارے پیر صاحب بخشوائیں گے، یار پہلے ان کی کوئی شفاعت کروا دے، وہ اپنے گناہ خود نہیں بخش پاتے تو آپ کے گناہ کون بخشوائے گا؟ یار میرے بھائی یاد رکھ لیں، جس پیر کو دنیا سے محبت ہوگی، جو دنیا دار میں پڑا ہوگا، جو اپنا دبدبہ بنانے کے لیے لوگوں کو مرید کرتا ہوگا، 4 گنڈے لے کے پھرتا ہوگا، وہ پیر کس بات کا؟ مجھے ذرا بتائے تو وہ پیر کس بات کا یار؟ جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنا شروع کر دے تو اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے، اور وہ انسان اس چیز سے بے خبر ہے جو دنیا کے 4 گنڈے 6 گنڈوں کو لیے ارد گرد پھرتا ہے اپنا دبدبہ بنانے کے لیے۔ تو ایسے پیروں سے باز آ جائے، اور پیروں انٹرنیشنل لو، کان کھول کر کے سن لو، یہ والجماعت جو ہے، اہل سنت والجماعت، یہ آپ کو دنیا میں ٹکنے نہیں دے گی۔ بہت گمراہ کر لیا آپ نے، بہت لوگوں کو الو بنا لیا، اپنے گندے جال میں بہت لوگوں کو پھنسا لیا، پر یہ جماعت رضا جو ہے، رضا کی جو جماعت ہے، الحمدللہ یہ حق پر ہے، اور آپ لوگوں کا جال اب نہیں بچھنے دے گی، آپ کو بھی کاٹ دے گی، آپ کے جال کو بھی کاٹ دے گی، آپ کی باتوں کو بھی رد کر دے گی۔ یاد رکھ لیں، لفظ کاٹنا جو ہے، میں ان کے عقیدوں کو بول رہا ہوں کہ سمجھے کہ ارے حضرت نے کیا کہہ دیا، حضرت نے بڑا گناہ کر دیا۔ میرے عزیزوں یاد رکھ لیں، جو وہ باتیں کہتے ہیں نا، ہم سے مرید ہو جائے، ہم سے بیعت ہو جائے تو ہم آپ کی شفاعت کروائیں گے، آپ کے گناہوں کو معاف کروائیں گے، ہم آپ کی ضروریات جو بھی ہوگی اس کو پورا کریں گے، ایسے پیروں سے باز آ جائیں۔ ایسے پیروں سے تو بہتر ہے مرید ہی نہ ہوں تو بہتر ہے۔ یار جس پیر سے آپ مرید ہو رہے ہیں، کیا اس کا عقیدہ درست ہے؟ کیا وہ ان اولیاء اللہ کو مانتا ہے؟ کیا وہ اہل بیت کو مانتا ہے؟ کیا وہ اس راستے پہ چلتا ہے جو کربلا والوں نے ہمیں سبق دیا، جو درس دیا، جو قول نبی قول خدا ہے، کیا وہ اس پہ عمل کرتا ہے؟ یار جو انسان قول نبی قول خدا اہل بیت کے قول پہ اگر جو عمل نہ کرتا ہو، وہ پیر کس بات کا؟ اور آج کل کے پیر جو ہیں نا، وہ اتنے اتنے لمبے بال لیے پھر رہے ہیں۔ نبی کے جو بال مبارک تھے نا، وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتے ان لوگوں کے۔ یار یاد رکھ لیں، میرے نبی کی جو زلفیں مبارک تھیں، جو میرے نبی کے بال مبارک تھے، وہ شانوں سے ٹچ ہوا کرتے تھے، شانوں سے۔ وہ کب ٹچ ہوا کرتے تھے؟ جب کسی جنگ کے لیے جاتے تھے یا کسی جنگ میں تاخیر پیدا ہو جاتی تھی تو اس بنیاد پہ وہ بال جب بڑے ہو جاتے تھے تو وہ شانوں سے نیچے نہیں آتے تھے بلکہ شانوں سے ٹکنے لگتے تھے، وہ شانوں کا بوسہ لیتے تھے۔ اور آج کل کے پیروں نے چٹیاں باندھنا شروع کر دی ہیں۔ آج کل کے پیر اتنی اتنی لمبی چٹیاں رکھے بڑے ہیں۔ میرے آقا مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص
यानी जो मर्द हो और वो औरतों की तरह चाल चलन अपनाए, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। आजकल के पीर जो है ना, लंबी लंबी चुटियाँ रखे हुए हैं, हाथों में कड़े पहने हुए हैं और गलों में तस्बीहें मालाएं पहने हुए हैं और हरा रुमाल बांध लेते हैं, हरा लिबास पहन लेते हैं। यार कुछ तो शरीयत को पढ़ो, कुछ तो उस पर अमल कर लो, कुछ तो जो जर्रा भर तुम्हें लगे ना ये बात जर्रा भर है उस पर ही अमल कर लो। मगर तुम शरीयत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, शरीयत को फॉलो नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें शरीयत तुमने पढ़ी नहीं है, तुम्हारे नस्लों में शरीयत नहीं है, तो तुम क्या शरीयत पढ़ोगे मेरे अजीजों। तुम्हारी पीढ़ियां जो गुजर गई ना, उनकी नस्लों में क्या शरीयत का नामो निशान ना था, और तुम आज लोगों को गुमराह करने पे डटे हो, आज लोगों को हथकंडे बता रहे हो कि नहीं ऐसा करो। आज तुम कह रहे हो कि ढोल बजाओ, आज तुम कह रहे हो कि कव्वालियां अपने घरों में करवा ढोल ताशे बाजे के साथ में। आज तुम कह रहे हो कि इमाम हुसैन के रोजे को बना कर गली गली कूचों में फिरो, उन्हें घुमाओ, उन्हें गड्ढों में फेंको, उन्हें नहरों में फेंको, उन्हें गंदी नालियों में फेंको। तुम यार किस बात के पीर बने फिर रहे हो, तुम कौन से पीर हो मुझे समझ में नहीं आता। तभी तो मैं कहता हूँ ये कोई पीर नहीं, इंटरनेशनल पीर है। और इंटरनेशनल पीरों की ये हकीकत है, उनके पास इल्म तो होता नहीं है, बस वो बोलना और ढारना जानते हैं, चीखना जानते हैं, चिल्लाना जानते हैं। अवाम तो जो है बहुत सीधी सच्ची है, हम चीखेंगे लोग हमारी आवाज़ से डर जाएंगे। हर कोई नहीं डरता है, हर कोई आपके चीखने चिल्लाने से नहीं डरेगा। याद रख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुलाम आला हज़रत हूँ, आला हज़रत का गुलाम हूँ और आशिक मुस्तफ़ा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इस दुनिया में से मुझे राफ़ज़ियत, शियत और देवबंदी बहाबी जो इनके फ़िरके हैं ना, जिनके अक़ीदे दुरुस्त नहीं हैं, जिनका दीन सही नहीं है, जो शरीयत को फॉलो नहीं करते हैं, जो शरीयत को नहीं पढ़ते हैं, जो शरीयत की बात पे अमल नहीं करते हैं, मैं कसम खुदा की कसम खा करके कहता हूँ ऐसे पीरों को नहीं मानता। और जो खिलाफ सुन्नत खिलाफ शरा काम करे, जो शिर्क करे, कुफ्र करे, उसको मैं सैयद नहीं मानता हूँ। यार कुफ्र करने वाला क्या सैयद हो सकता है? कुफ्र करने वाला क्या सैयद हो सकता है? कमेंट में बता देना आप मेरे वीडियो में, कमेंट में बताने क्या कुफ्र जिससे साबित हो जाए और कुफ्र करता हुआ दिख जाए और उसे पता है ये कुफ्र है और वो कहे मैं सैयद हूँ, मुझसे मुरीद हो, तो ऐसे पीरों से वाज आ जाए, उनसे मुरीद होना छोड़ दें। सबसे बेहतर जो तुम्हारी पीर है ना, तुमसे तुम्हारे घर में पीर है, तुम अपने बाप से मुरीद हो जाओ ना, अपने बाप का दामन पकड़ लो, अपनी माँ की कदमों के बोसा ले लो, उनकी खिदमत करना शुरू कर दो। इंशाअल्लाह पीर आपकी बख्शिश कराए या ना कराए, मगर माँ ने दुआ कर दी। मैं कसम खा करके ये बात कहता हूँ कि आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मगर हाथ जोड़ करके गुजारिश है मेरे अजीज़ों, इंटरनेशनल पीरों से आवाज़ आ जाए। इंटरनेशनल जो पीर है ना, आपको टोपी पहनाने पे डटे पड़े हैं, आपको टोपियाँ पहना रहे हैं, कुछ नहीं है। और टोपी वो पहना रहे हैं जो दुनिया में भी आप लोगों के बुरे रहेंगे और कब्र में आपकी ठुकाई होगी। मुनकर नकीर आपसे पूछेंगे क्या बताओ तुमने क्या किया दुनिया में, तुम ये कहोगे हमने पीर साहब की पूजा की, हमने पीर साहब के पैर दबाए, हमने पीर साहब की दाढ़ी को बोसा दिया, हमने पीर साहब की खिदमत की। तो ये नहीं सवाल होगा। यार तुम्हारे घर में इतना बड़ा खजाना बैठा हुआ है, अल्लाह ने तुम्हारे घर में खजाना पैदा कर दिया है, तुम दुनिया में देख रहे हो खजाने को। अपनी माँ बाप की खिदमत करो। कसम खुदा की 100 पीर एक तरफ, दुनिया के तमाम पीर एक तरफ और माँ की दुआ एक तरफ। कसम खुदा की तुम ये काम करके देखो, अगर माँ अगर दुआ कर देना तो जो पीर 100 हों, 1000 हों, लाख हों, पूरी दुनिया के पीरों की बात कर रहा हूँ, तुम दुआ करो एक शख्स के लिए, देखता हूँ कबूल होती है या ना होती है। और सिर्फ एक माँ से दुआ करवा लो, सिर्फ एक माँ से उन 1000 लाख अरब की पीरों की दुआ रद्द कर सकता है मेरा रब, मगर माँ की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती, माँ की दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। मेरे अजीज़ों अब भी वाज आ जाएं, अपने ईमान को बचा लें। आजकल ईमान के डाकू पैदा हो गए हैं, ईमान को ख़रीद रहे हैं, ईमान को बेच रहे हैं, झूठ बोलने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं और लोगों को हथकंडे बिठा रहे हैं, हथकंडे सिखा रहे हैं कि आप ऐसे बात करा करें, अगर कोई ये बात कहे आपसे तो ऐसे उससे जवाब दे। यार इन लोगों की ज़बानों में ना कोई सुर होता है, ना कोई अंदाज़ होता है, ना कोई ऐसा लफ्ज़ होता है जो दिल पे छा जाए।
نہیں، ان کے دلوں میں تو بس یہ رہتا ہے کہ پیسہ مل جائے اور عوام جو ہے ہماری طرف آ جائے، ہمارا دبدبہ بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں حق سننے کی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں انٹرنیشنل پیروں سے بچنے کی توفیق فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہماری دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور ان انٹرنیشنل پیروں کو اللہ ہدایت فرمائے، اور جو ان سے مرید ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت فرمائے۔ انٹرنیشنل پیروں کان کھول کر کے سن لو، جب تک یہ غلام رضا عاشق مصطفیٰ ہیں تمہارا اس دنیا میں جال بچھنے کا نہیں ہے۔ تم نے بہت کر لیا لوگوں کو گمراہ، مگر اب نہیں چلے گا۔ یہ رضوان جیلانی دعوے کے ساتھ کہتا ہے، اس کے یوٹیوب چینل پہ آپ آئیں یا نہ آئیں، میرے یوٹیوب کی ویڈیو دیکھیں یا نہ دیکھیں، مجھے سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لائک دیں یا نہ دیں، کمنٹ میں جو گالیاں دینا ہے دے لیں، مگر یاد رکھ لیں میں لوگوں کو حق اور سچ بتا کے رہوں گا کہ کیا شریعت ہے اور کیا دین ہے۔ ان پیروں کی دھجیاں اڑا دوں گا، میں ان کی راتوں کی نیند خراب کر دوں گا، میں انہیں پڑھاؤں گا، میں انہیں بتاؤں گا کہ کیا دین ہے اور کیا اسلام ہے، کیا ضروریات دین ہے اور کیا شریعت مطہرہ ہے۔ انہیں میں پڑھاؤں گا، انہیں بتاؤں گا اور انہیں حق پہ لانے کی فل کوشش کروں گا۔ پر یاد رکھ لیں میرے عزیزوں، آپ حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، ان ہٹ کنڈوں میں نہ آئے، ان جھوٹے پیروں کی باتوں میں نہ آئے، ان جھوٹے پیروں کی چکلس بازی میں نہ پڑیں، ان جھوٹے پیروں کی آپ کوئی خدمت نہ کریں۔ آپ گناہ کر رہے ہیں یار، خدمت کرنا ہے، آپ کے گھر میں اتنا بڑا خزانہ ہے، اس کی خدمت کرو۔ اگر آپ کو کرنا ہے نا تو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، اس پہ عمل کرو، لوگوں کو حق بتاؤ، لوگوں کو حق سننے کی عادت ڈلواؤ اور لوگوں سے کہو بھائی حق سننے کی عادت ڈالو، حق بولنے کی عادت ڈالو۔ ایسے آج کل سوشل میڈیا پہ نرے ایسے پیر ہیں، نرے ایسے علماء ہیں جن کو میں اکثر و بیشتر دیکھتا ہوں تو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ بعض علماء ایسے ہیں جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، حق نہیں بتاتے ہیں، حق بتانے سے ڈرتے ہیں۔ یار تمہاری گھر کی کھیتی تھوڑی ہے، تم اگر حق بتاؤ گے تو اس میں لوگ کچھ بھی جانیں، انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ نہیں، اگر حق بات سے انتشار پیدا ہونا ہے تو ہونے دو، اگر انتشار پیدا ہوتا ہے تو ہونے دو۔ کیا خوب شعر کہا ہے، خلاف ہے تو ہونے دو، کوئی جان تھوڑی ہے، خلاف ہے تو ہونے دو، کوئی جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اور زندگی کا حسن اخلاق کیا ہے اور کیا خوب شعر ہے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اللہ پاک میرے بولنے میں غلطیاں ہوئی ہوں انہیں اپنے محبوب کے صدقے تو فعل میں معاف فرمائے اور مجھے حق سننے، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔